فرینڈس کیسے ہیں آپ سب؟ میں لے کر آئی ہوں آپ کی پسندیدہ لکھاری فروہ خالد کے ناولس میں تیری جوگن کی اگلی قسط، جو کہ ایک ایج ڈفرینس بیسڈ رومانٹک ناول ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح فروہ خالد کا یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کیا جائے، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی تمام قسط آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ میں تیری جوگن، از قلم فروہ خالد، قسط نمبر 2۔ اس شخص نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھاتے اس بخار میں تپتی لڑکی کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ محمل ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ وہ پوری طرح سے گیلی ہو چکی تھی کیونکہ سامنے بیٹھے بے حس انسان نے پورا جگ اس پر خالی کر دیا تھا۔ گولڈن براؤن بال بھی بھیگ کر محمل کے چہرے کے گرد لپٹ گئے تھے، جبکہ محمل قریشی ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے بیٹھے نقاب پوش کو دیکھ خوف کے عالم میں کانپتی بیڈ سے جا لگی تھی۔ کون ہو تم؟ محمل کے حلق سے بمشکل پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو اپنی جانب نگاہیں گاڑے دیکھ اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، مگر دوپٹہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اگر اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی چاہتی ہو تو بتا دو، تمہارے باپ نے وہ فائل کہاں چھپا رکھی ہے؟ تمہیں تو اس نے سب بتایا ہوا ہوگا۔ اس شخص نے محمل کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں لیتے پوچھا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ سرمئی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر زبان اس نے ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ میں سمجھ گئی ہوں تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ بتا دو جا کر ان کو، وہ فائل ان کے ہاتھ کبھی نہیں لگے گی۔ محمل اس نقاب پوش کو خود سے دور دھکیلتے بولی تھی، مگر وہ شخص اس ٹھنڈ سے کانپتی لڑکی پر کمبل پھینکتا اٹھا تھا اور اس کے کمرے کی ایک ایک شے الٹ پلٹ کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ محمل نے تب کر اس کی جانب دیکھا تھا جس نے صرف ایک فائل کی تلاش میں اس کے پسندیدہ ڈیکوریشن پیس چکنا چور کر دیے تھے۔ اب اس کا رخ محمل کے سائڈ دراز کی جانب تھا، جو دیکھ محمل بھاگ کر آگے آئی تھی۔ اس دراز میں تم لوگوں کے مطلب کی کوئی شے نہیں ہے، پلیز۔ اس دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ محمل نے فوراً ٹوکا تھا۔ وہ اپنی طرف سے وہاں دیوار بنی کھڑی تھی، مگر مقابل نے اسے نہایت سکون کے ساتھ بازو سے تھام کر سائڈ پر کر دیا تھا۔ دیکھو پلیز، اس دراز کو مت کھولو، اس میں فائل نہیں ہے۔ محمل روحانی سی آواز میں بولتی اسے دراز میں کیز لگاتے دیکھ رہی تھی۔ فائل مل گئی ہے، اس کے کسی ساتھی نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ وہ نقاب پوش حیرت سے محمل کی جانب پلٹا تھا۔ اگر فائل باہر مل گئی تھی تو اس دراز میں ایسا کیا تھا جس نے محمل قریشی کا خون خشک کر دیا تھا؟ اس میں کیا ہے؟ لاک گھماتا وہ دراز کی جانب جھکا تھا جب محمل نے خوفزدہ سا ہو کر ملتجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے چھپنے کی کوشش ترک کر دو محمل قریشی، کیونکہ تم کچھ نہیں چھپا پاؤ گی۔ اس شخص نے اس کی آنکھوں سے گلاسز اتارتے اپنی مخصوص سرد لہجے میں بولتے محمل کو پتھر کر دیا تھا۔ ایک سلگتی نگاہ اس کے مزید لال پڑتے چہرے پہ ڈالتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ محمل کتنے ہی لمحے سوخت سی اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ شہویر کے اس طرح تھام کر قریب کرنے پر انایا کا چہرہ غصے کی شدت سے تپ اٹھا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ انایا تو اس کے ہاتھ تھامنے پر ہی آگ ببولا ہوتی چلائی تھی۔
تم بہت زیادہ گستاخی کر رہی ہو پیاری لڑکی، آگے چل کر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ صابر کی نظریں انابیہ کے پھولے نتنوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ صابر، اس سے پہلے کہ انابیہ اسے کوئی جواب دیتی، مہروز بیگم کی آواز پر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ مہروز بیگم کے ساتھ باقی سب بھی وہاں آتے ان دونوں کو یوں قریب کھڑے دیکھ چکے تھے۔ وہ لوگ صابر کی اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے اور صابر ان کے پاس آنے کی بجائے سیدھا انابیہ کے پاس آیا تھا۔ مہروز بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان سب کی نگاہوں میں انابیہ کو لے کر واضح ناگواری جھلک رہی تھی۔ جو محسوس کرتے انابیہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صابر چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا تھا اور مہروز بیگم کو اپنے سینے سے لگاتا ان کا اعتراض وہیں دبا گیا تھا۔ باری باری وہ سب سے ملتا، ابھی کچھ لمحے پہلے کا اثر زائل کر گیا تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ واپس آ چکا تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ صابر باقی سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اقصیٰ اس کے قریب آتے چہک کر بولی تھی، مگر تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی۔ کبھی اپنے گھر میں بھی ٹک جایا کرو۔ صابر نے اپنے مخصوص منہ پھٹ لہجے میں بولتے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر چاروں جانب متلاطم نگاہوں سے انابیہ کو ڈھونڈا تھا، مگر وہ اب کہیں نظر نہیں آنے والی تھی۔ صابر بے چین سا ہوا تھا۔ اس کا دل ابھی بھرا نہیں تھا اس لڑکی کی منموہنی صورت دیکھ، مگر وہ ظالم لڑکی پچھلے اتنے سالوں کی طرح اب بھی اسے تڑپانے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ اقصیٰ اپنے پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ سائیڈ پر ہو گئی تھی۔ صابر سلطان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، دوبارہ بات کرنے پر سب کے سامنے بے عزت کر کے ہی نہ رکھ دے۔ قریشی ہاؤس میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں آنے والے تینوں نقاب پوش انہیں یہاں ان کے گھر کی کسی بھی شے کو کوئی بھی نقصان پہنچائے بغیر اپنی مطلوبہ شے لے کر جا چکے تھے۔ خابر صاحب اپنی اتنی محنت سے اکٹھی کی گئی معلومات یوں ضائع ہو جانے پر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، جبکہ باقی سب بھی اپنی جگہ گمسم سی سہمی بیٹھی تھیں۔ ایک محمل ہی تھی جو غصے سے ٹہلتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹ رہی تھی۔ بابا پلیز مجھے تبریز کو بتانے دیں، ایسے کیسے وہ فہمان خان کسی کو بھی ہمارے گھر میں لوٹ مار کرنے کے لیے بھیج دے گا اور ہم خوف کے مارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال پائیں گے۔ محمل غصے سے چلاتی اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ یہ لوگ فہمان نے بھیجے ہیں؟ جبکہ اس فائل میں تو اس کے خلاف کچھ تھا ہی نہیں، وہ کیوں کرے گا ایسا کچھ؟ تم تبریز کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ خاور صاحب کی بات پر اس کی بہنوں نے بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ بھلا وہ کیسے اتنے بڑے انسان پر یوں الزام لگا سکتی تھی؟ اب بھی آپ کو ہر بات کا قصوروار فہمان خان ہی کیوں لگتا ہے؟ منہا کو بھی محمل کی بات پسند نہیں آئی تھی، جس پر محمل اپنی جگہ رک سی گئی تھی۔ اسے بھی اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس فائل میں تو فہمان خان کے خلاف کچھ تھا ہی نہیں، وہ پھر بنا اس شخص کی صورت دیکھے ہوئے کیسے بول رہی تھی کہ وہ فہمان ہی تھا؟ محمل کی آنکھوں کے پردے پر وہ دو سرد انگاروں میں لپٹی آنکھیں ابھری تھیں، جن کے تصور سے ہی محمل کی دھڑکنیں سکڑ کر سمٹی تھیں۔ منہا، میں نے اس شخص کی آنکھیں دیکھی تھیں اور اس کی آواز بھی سنی تھی، وہ فہمان کبیر خان کے جیسے ہی تھی۔ روم میں آتے محمل نے اپنی بہن کو یقین دلایا تھا،
اپی آپ کو آج کل ہر جگہ فہمان خان نظر کیوں آ رہا ہے؟ وہ اتنا بڑا سیاست دان ہمارے گھر آئے گا، وہ بھی کس لیے؟ ایک عام سی فائل چرانے؟ ہاں، اگر آپ کو چرانے کے لیے آتا تو میں مانتی بھی، مگر فہمان خان رات کے اندھیرے میں قریشی ہاؤس آیا، وہ بھی ایک فائل چرانے؟ کمبینیشن کچھ بیٹھا نہیں ہے۔ زویا نے بھی روم میں داخل ہوتے محمل کو چھیڑا تھا۔ بکواس بند کرو، اس کی اوقات نہیں ہے محمل قریشی کو چرانے کی۔ محمل نے تپ کر اپنے قریب رکھا تکیہ چھوٹی بہن کو دے مارا تھا۔ خیر ایسا تو نہ بولیں اپی، اوقات تو اس کی بہت زیادہ ہے، تبریز عالم سے بھی کہیں زیادہ۔ بس آپ دعا کریں اس کی نظر نہ پڑے آپ پر۔ آپ جو اپنے آرٹیکل سے چھوٹے چھوٹے حملے کر رہی ہیں اس پر، اگر اس نے ری ایکشن دے دیا تو آپ نے کہیں کا نہیں رہنا۔ منہا نے بھی اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ محمل قریشی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اندر سے خوف بڑھ جانے کے باوجود محمل کانفیڈنس سے بولی تھی۔ وہ تو آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، اس خیال سے ہی کہ آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے، کہیں وہ نقاب پوش فہمان خان تو نہیں تھا؟ اگر وہ سچ میں آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ زویا نے بھی اسے احساس دلایا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، مگر محمل قریشی کو تو اس وقت صرف فہمان خان کو ایکسپوز کرنے کی پڑی تھی۔ وہ بھلا یہ کہاں دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہی تھی یا غلط پر؟ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سب لوگ میوزک کی دھن پر ناچتے گاتے مستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی تو کوئی اپنے پسندیدہ پارٹنر کے ساتھ ڈانس فلور پر تھرک رہا تھا۔ یہ منظر ایلیٹ کلاس کی پارٹی کا تھا جو فیشن کے نام پر اپنے اقدار بھولے ہوئے تھے۔ مردوں نے پورے لباس، جبکہ خواتین نے ناقابل اعتراض حد تک کم لباس پہن رکھے تھے۔ کوئی بھی وہاں ایسا نہیں تھا جس نے پورے کپڑے پہن رکھے ہوئے ہو۔ جب اسی لمحے وہاں انٹری ہوئی تھی ہارون شیخ کی، پنسل ہیل میں نزاکت سے چلتی سلیولیس ریڈ ٹاپ اور بلیک ٹائٹ سی جینس پہنے وہاں داخل ہوتی سب لوگوں کی نگاہیں اپنی جانب موڑ گئی تھیں۔ اپنے شولڈر کٹ سیاہ چمکدار بالوں کو ایک ادا سے گردن سے پیچھے جھٹکتی وہ وہاں موجود تمام افراد کے دل و دماغ پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ بے حد دودھیا رنگت بھرے خوبصورت ہونٹ پر فریش ریڈ لپسٹک لگائے، کاجل اور مسکارے سے سجی مدہوش نین اور ذرا سے مسکرانے پر گالوں پر پڑتے ڈمپل، وہ لڑکی سراپا حسن تھی۔ اس کی نازک دودھیا بازو سے جھلکتی سرخیاں سی دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے وجود کی نمائش کرواتی ان لوگوں کے بیچ آن کھڑی ہوئی تھی، جو سب لوگ اسے سراہ رہے تھے، اس کے بے پناہ خوبصورتی پر قصیدہ گوئی کر رہے تھے، جس پر ہارون شیخ ہونٹوں پر مغرور کن مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اسے یہی شے تو سب سے زیادہ پسند تھی، مگر وہاں تعریفوں کے پل باندھنے والوں کے بیچ ایک انسان ایسا بھی تھا جسے یہ لڑکی اتنے لال ٹپکاتے مردوں کے بیچ کھڑی حسن اور دولت کی ملکہ زیر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ مس شیخ، حسن کا تعارف آپ سے ہی شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ احسن نے بھی آگے آتے اس کی تعریفوں میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ جو دیکھ وہاں کونے پر کھڑے شخص کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے اشارے سے ویٹر کو اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ سارا کام سمجھاتے ہارون شیخ کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ ہارون نہایت ہی خوشگوار موڈ میں باقیوں میں مصروف تھی، جب پاس سے گزرتے ویٹر نے بے دھیانی میں اس کے مہنگے ترین ڈریس پر چائے گراتے انہیں پوری طرح داغدار کر دیا تھا۔
وٹ دا ہیل، اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ہارون کے اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ وہ ویٹر کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی اپنے فرینڈ صنم کے کہنے پر ڈریس واش کرنے اندر کی جانب بنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے روم اندر سے لاک کیا، اچانک سے کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ ہارون کو اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کون ہے یہاں؟ ہارون خوف سے کانپتی دروازے سے جا لگی تھی۔ صابر سلطان کو صبح جلدی اٹھ جانے کی عادت تھی اور جاگتے ساتھ ہی اسے گرما گرم کافی چاہیے ہوتی تھی، جو دینے کے لیے آج مہروز بیگم خود اس کے کمرے میں آئی تھیں، جنہوں نے خود کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیا تھا، مگر اپنے اکلوتے پوتے کی خاطر تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ ان کی زندگی صابر سلطان سے شروع ہو کر اس پر ختم ہوتی تھی۔ صابر، آپ اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس پر کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ مہروز بیگم اسے بنا شرٹ کے سرد تھرتھراتی ہوا میں ٹیرس پہ کھڑا دیکھ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں، جبکہ ان کی بات پر صابر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ دادی جان، آپ کا پوتا بہت اسٹرانگ بن چکا ہے، اسے یہ چھوٹی موٹی ہوائیں کچھ نہیں کہنے والی۔ ان کی اس فکر پر صابر نے ان کے ہاتھ سے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ تھامتے ان کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ مہروز بیگم تو اپنے پوتے کی محبت پر ہی نہال ہو جاتی تھیں۔ صابر نے ابھی کافی کا پیالہ سیک لیا ہی تھا جب اس کی نظر باہر لان میں نظر آتے منظر پر پڑی تھی، جو اس کی آنکھوں میں شرارے سے بھر گیا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی اناویہ اکبر اس کے ہونے والے دشمن اسفندیار کے ساتھ کھڑی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ غصے کی شدت سے یہ پاگل ہوتے صابر سلطان ایک ہی سانس میں وہ گرم ابلتی کافی اپنے حلق میں انڈیل گیا تھا۔ مہروز بیگم نے اس کا یہ بھرا انداز دیکھ توسیع زدہ انداز میں اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں کا منظر دیکھ وہ اپنی جگہ شاک سی ہوئی تھی۔ اناویہ اکبر کو کسی اور کے ساتھ صرف کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھ ان کا پوتا یوں آپے سے باہر ہو گیا تھا، تو کیا اناویہ اکبر اس کے لیے واقعی اتنی اہم تھی؟ ان کا دل یہ سوچ کر ہی گھبرا اٹھا تھا۔ آگے کیا طوفان کھڑا ہونے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس طوفان میں اپنے لاڈلے پوتے کا کوئی نقصان نہیں ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ صابر اسفندیار اناویہ سے ملنے آتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ واقعی اناویہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا صرف بدلے کی آگ اور ضد میں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، وہ آپ سے 3 سال بڑی ہے۔ مہروز بیگم نے موقع دیکھتے نہایت ہی نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھیں کہ صابر اناویہ سے شادی کرے، مگر اس وقت ادا کیے گئے لفظ جلتی پر تیل کا کام کر گئے تھے۔ صابر نے ہاتھ میں تھاما کافی کا مگ پوری قوت کے ساتھ اپنے کمرے کی کھڑکی پر مارتے اس پر دراڑ ڈال دی تھی۔ اناویہ اکبر صرف اور صرف صابر سلطان کی ہے دادی جان، میں اسے جد میں آ کر حاصل کروں، کسی بدلے کے تحت یا پھر اس کی محبت میں پاگل ہو کر۔ کسی کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں اسی شرط پر آیا تھا کہ میرے آنے کے اگلے دن ہی میرا نکاح اناویہ سے کروا دیا جائے گا، تو شروع کریں تیاریاں، آج ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ جاری ہے۔